قرآن خود کہتا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل نور و ہدایت ہے، تو پھر ان کتابوں کے ماننے والے آج اسلام کی نظر میں صراط مستقیم پر کیوں نہیں؟ کیا یہ تضاد ہے یا اس کے پیچھے گہرا فلسفیانہ اصول چھپا ہوا ہے؟ تو ناظرین، کائنات کا نظام گریڈ پر چلتا ہے۔ جب ایک بچہ پہلی جماعت میں ہوتا ہے تو اس کی نصابی کتاب اس کے لیے نور و ہدایت ہوتی ہے، اور جب وہ 10ویں جماعت میں پہنچتا ہے تو پہلی جماعت کا نصاب غلط نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ناکافی ہو جاتا ہے۔ تورات، زبور اور انجیل اپنی اپنی دور میں انسانوں کا ذہنی سطح اور سماجی ضرورتوں کے مطابق بالکل سچی ہدایت تھی، لیکن انسانیت کا شعور ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا۔ جب انسان اپنی فکری عروج پر پہنچا تو کائنات کے سب سے بڑے معلم نے آخری اور مکمل سلیبس یعنی قرآن نازل کر دیا۔ اب پرانی سلیبس پر اصرار کرنا علم سے محبت نہیں بلکہ ضد ہے۔ فرض کرے آپ کے پاس ایک کمپنی کا آئی فون 5 ہے، وہ اپنے وقت کا بہترین ٹیکنالوجی تھا، لیکن کمپنی نے آج آئی فون 17 لانچ کر دیا ہے اور پرانے ماڈل کے اپڈیٹ بند کر دی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں کمپنی کا وفادار ہوں اس لیے پرانا فون ہی چلاؤں گا اور نئے اپڈیٹ کو قبول نہیں کروں گا، تو آپ کمپنی کے وفادار نہیں بلکہ خود کو وقت سے پیچھے رکھ رہے ہو۔ اسی طرح قرآن پچھلی کتابوں کو مسترد نہیں کرتا بلکہ ان کے تسلیس اور تحریف کو درست کر کے ان کا فائنل اپڈیٹ ورژن پیش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام پچھلی انبیاء اور کتابوں کا دشمن نہیں بلکہ ان کا محافظ اور تسلسل ہے۔ عیسائی یا یہودی ہونا اپنے دور میں حق تھا، لیکن آخری ہدایت کے آ جانے کے بعد عیسائیت یا یہودیت پر رہنا حق نہیں۔